کہ جرم کی پاداش میں عمر بھر سزا بھگتنے کے احاط سے نظام عدل و انصاف کے خلاف جذبات بغاوت احترامی آدمیت کی تمام راہیں بند ہو جانے سے خود زندگی سے بیداری، یہ اور اسی قسم کے اور اسباب ہیں جو جرائم کے محرکات بنتے ہیں۔ دوسروں کی محنت کو غصب کرنے والا طبقہ ان محرکات کو روکنے کی تدبیر کس طرح کرے گا اور کیوں کرے گا؟ ایسا کرنے کے لیے انہیں سب سے پہلے اس نظام کو ختم کرنا ہوگا جس میں محنت کوئی کرتا ہے اور اس کا حاصل کوئی اور لے جاتا ہے۔ ایسا کرنے کے لیے انہیں خود اپنے بانے بلند سے نیچے اتر کر سطح آدمیت پر آنا پڑے گا۔ اس کے لیے انہیں خود کما کر کھانا پڑے گا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اپنی کمائی میں سے انہیں بھی دینا پڑے گا جو کسی وجہ سے کمانے کے قابل نہ رہیں۔ یہ لوگ ایسا کیوں کریں گے؟ ان کی تو انتہائی کوشش یہی رہے گی کہ اس نظام کی گرہیں مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جائیں جس میں محنت کش کو سر اٹھا کر چلنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ لہذا ان لوگوں کے وضع کردہ قانون کی روح سے وحدت و مساوات انسانیت کیسی پیدا ہو سکے گی اور اس قسم کے قانون کے مطابق فیصلوں کو میزان انسانیت میں عدل کیسے قرار دیا جا سکے گا؟ لیکن عزیزان مان، ظاہر ہے کہ خالی دھاندلی اور بھوک سے اپنے ہی جیسے انسانوں کو اور انسانوں کے اس قدر گروہ کثیر کو ہمیشہ کے لیے اپنی گرفت میں نہیں رکھا جا سکتا۔ اس کے لیے کچھ اور حربوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پہلے دانشوروں کا گروہ آگے بڑھتا ہے۔ یہ دانشور انورٹڈ کامرس میں میں نے رکھے ہیں اور عقلی دلائل سے ان زیر دستوں کو مطمئن کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ ان کے لیے وہی مقام مناسب اور عین مطابق فطرت ہے جس پر انہیں رکھا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ ارسطو کے 70 غلام تھے اور وہ غلامی کے جواز میں 70 دلیلیں دیا کرتا تھا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ ٹیڑھے پاؤں کے لیے ٹیڑھا جوتا ہی مناسب ہوتا ہے، اگر آپ اسے سیدھا جوتا پہنا دیں گے تو اس سے وہ 2 قدم بھی نہیں چل سکے گا۔ یہ کیا ہے؟ اصل فریب کار کی ہیلا تراشیاں جس سے وہ محض ایک غلط مثال یا تصویر سے پیدا کردہ تصور کو زندگی کی مستقل قدر بنا کر دکھا دیتی۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ انسان پیدائشی طور پر مختلف صلاحیتیں لے کر پیدا ہوتے ہیں، اس لیے معاشرہ میں ان کا مقام ان کی صلاحیتوں کے مطابق متعین ہونا چاہیے۔ اگر کم صلاحیت والے کو اونچا مقام دے دیا گیا تو وہ ٹیڑھے پاؤں کو سیدھا جوتا پہنا دینے کے مرادف ہوگا۔ یعنی ان غافلین کا معاشرہ پہلے ایسا انتظام کرتا ہے جس سے زیر دست طبقہ کی صلاحیتیں ابھرنے ہی نہ پائیں اور اس کے بعد اس اختلاف صلاحیت کو طبقاتی تقسیم کے لیے بطور دلیل پیش کر دیتا ہے۔ علم و حکمت کے ان اجارہ داروں سے کوئی پوچھے کہ اگر پیدائشی صلاحیتیں عمر بھر اپنی سطح پر جامد رہتی ہیں اور ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی تو بدار حرفی سہیل رومی زید اور ان کے بیٹے اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان جیسے سبھا اور غلام مزدور محنت کش جنہیں اس زمانے کے معاشرہ نے ہر قسم کی صلاحیتوں سے عاری اور غریب ترین مخلوق قرار دے رکھا تھا، چند دنوں کی تعلیم اور تربیت سے کس طرح انسانی صلاحیتوں کے بلند ترین اثر بن گئے تھے۔ اگر فطرت غلام کو پیدا ہی خدمت گزاری کے لیے کرتی ہے تو دنیا میں غلاموں نے سلطنتیں کس طرح قائم کر کے دکھا دی۔ عزیزان ایمان، پھر یہی حکمت ابلیسی ایک قدم اور آگے بڑھتی ہے اور کہتی ہے
کہ مختلف قسم کے کام کرنے والوں کی ضروریات بھی مختلف ہوتی ہیں، اس لیے ہر ایک کو یکساں نہیں ملنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ انسان کی بنیادی ضروریات اس کی طبعی زندگی کے تقاضے پورے کرتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ایک انجینئر کی طبعی زندگی کے تقاضے ایک مزدور کی زندگی سے مختلف ہوتے ہیں جو ان کے لیے سامان پرورش میں تفاوت کی ناگزیر ہے؟ یہ صحیح ہے کہ ہر فرد کے ذمے جو کام لگایا جائے گا اس کام کے سر انجام دینے کے لیے مختلف آلات و ادوات کی ضرورت ہوگی، لیکن اس سے یہ کیسے لازم آتا ہے کہ ان کی طبعی ضروریات میں بھی فرق ہوگا؟ اگر ایک مزدور کو چائے کے ساتھ انڈے اور مکھن دے دیے جائیں تو کیا ان سے اس کے پیٹ میں درد ہونے لگ جائے گا؟ اور اگر اس کے گھر میں صوفہ سیٹ رکھ دیا جائے تو کیا اسے اس پر بیٹھنے سے سونے کی دیں گی؟ قرآن کریم نے جنت کے متعلق کہیں یہ نہیں کہا کہ اس میں کچھ لوگوں کو کھانے کو گوشت، پھل، دودھ، شہد، بیٹھنے کو صوفے اور قالین اور پہننے کو حریر و حسرت ملیں گے، اور دوسرے لوگوں کو دال روٹی دی جائے گی جسے وہ پھوس کی جھوپڑی میں زمین پر بیٹھ کر کھائیں گے۔ وہاں اس قسم کی کوئی تفریق نہیں بتائی گئی۔ یہ جہنمی معاشرہ کا اسلوب و انداز ہے جس میں انسان اور انسان کی طبعی ضروریات میں اس قدر تفاوت رکھا جاتا ہے اور کام کی اجرت اس تفاوت کے پیش نظر متعین کی جاتی ہے اور اسے لیونگ ویج کہا جاتا ہے۔ یہ اجرتوں کا تعین بھی عزیزان مان عجیب گورکھ بنتا ہے۔ مزدور کی اجرت 3 روپے روز ہوگی اور انجینئر کی 30 روپے یومیہ۔ سوال یہ ہے کہ اس 30 روپے اور 3 روپے یومیہ اجرت مقرر کرنے کا معیار اور اصول کیا ہے؟ وہ معیار اور اصول ہے طلب و رسد، سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا سوال۔ اور کیا؟ کارخانہ دار کو 1000 مزدور اور 1 انجینئر کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے یہ طبقہ انتظام ایسا کرتا ہے کہ ملک کی کثیر آبادی مزدوروں کے سوا کچھ اور نہ بن سکے۔ لہذا اس جنس کی رسد یعنی سپلائی طلب یعنی ڈیمانڈ سے زیادہ ہوتی ہے۔ بنابراین مزدور کے لیے اس بات کے فیصلہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جو اجرت اسے پیش کی جاتی ہے وہ اسے قبول کرے یا نہ کرے۔ وہ اس قدر ضرورت مند ہوتا ہے کہ اسے جو اجرت بھی میسر آ جائے اسے غنیمت سمجھتا اور عاجز کا شکر گزار ہوتا ہے کہ اس نے اسے رزق مہیا کر دیا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ یہ بڑی بڑی صنعتوں والے ملک کے سارے کام دھڑتے ہیں کہ وہ اس قدر کثیر آبادی کے لیے رزق فراہم کرنے کا انتظام کرتے ہیں۔ یہ ہیں عقل فصوں ساز کے وہ ہیلے جن سے وہ نو انسان کی اس تقسیم و تفریق کی جڑیں مضبوط کیے رکھتی ہے۔ اس عقل فصوں ساز نے انسان کو ایک اور مغالطہ بھی دیا ہے، اور یہ وہ مغالطہ ہے جسے آغاز تاریخ سے اس وقت تک مشرق و مغرب میں ہر جگہ ایک مسلمہ کی حیثیت حاصل ہو چکی ہے، اور وہ مغالطہ یہ ہے کہ انسان کی فطرت ہی ایسی واقع ہوئی ہے کہ وہ ذاتی ملکیت اور زیادہ سے زیادہ انفرادی نفع اندوزی کے علاوہ کوئی اور جذبہ محرکہ نہیں جو اسے زیادہ سے زیادہ کام پر آمادہ کر سکے۔ میں اپنے موضوع سے دور نکل جاؤں گا اگر اس نقطہ پر تفصیلی بات کروں کہ انسان کی صرف